خدا یسوع مسیح کی سلامتی اب سب پہ اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں۔ آمین آمین۔ آپ سب کو پیشن ویک، ریزریکشن ویک جو آج کے دن سے پام سنڈے سے کھجوروں کے اتوار سے اس کا آغاز ہوتا ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ خوشی ہوئی ہے سن کے بیٹے سیباسٹین کے تعلق سے، سو ہماری دعا ہے کہ خداوند اس بچے کو جلد ہماری ملاقات جو ہے اس سے میسر ہو سکے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ جاری ہیں، اور اگر وہ سن رہا ہو آج کے دن تو نہ صرف یہ دعا کہ ملاقات ہو، بلکہ جب بھی دوبارہ ملاقات ہو تو وہ مسیح کے لیے پرجوش اور مسیح کے لیے پرہوش طریقے سے ہمارے ساتھ ملاقات کر سکے۔ آمین آمین۔ سو آج کا جو پیغام ہے پام سنڈے کے تعلق سے، چند ایک باتیں جو ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جن میں سے یہاں پہ اگر آپ نے یوحنا کی انجیل اور اس کا 12واں باب جب پڑھا گیا، اگر نہیں تھے آپ تو آپ کھول سکتے ہیں، مقدس یوحنا رسول کی انجیل ہے، 12واں باب ہے، اور اس کی 12ویں آیت سے 19ویں آیت تک جو ہے وہ پڑھا گیا۔ اور آج کا جو دن ہے اس میں خاص طور پہ یہ نعرہ جو لگایا گیا ہے، او شنا ابن داؤد، اس کے تعلق سے بہت سی باتیں کہیں اور سنی جاتی ہیں۔ اور جب خدا کے لوگ بنی اسرائیل میں رہنے والے جو مسیح کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے ہوشنا ابن داؤد، تو اصل میں وہ کیا کہہ رہے تھے ابن داؤد کو؟ ابن داؤد کا مطلب ہے بادشاہ، مسیح کا مطلب ہے آنے والا بادشاہ۔ تو وہ کہہ رہے تھے بادشاہ ہمیں بچا۔ وہ بار بار بلند آواز سے یہ نعرہ مار رہے تھے، شہنشاہ، بادشاہ، شاہ عظیم ہمیں بچا۔ اور جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بچا، تو کس چیز سے بچنے کے لیے کہہ رہے تھے؟ صرف اور صرف ایک ہی چیز جو ان کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ یہ بادشاہ جو ہے، جو آیا ہے خداوند کے نام سے، ہم نے اس کو مسیح کے طور پہ قبول کیا ہے، تو یہ ہمیں رومیوں کی قید سے، ان کی غلامی سے، جس کے اندر وہ تقریباً 80 سال سے مبتلا تھے یا اس غلامی کے اندر تھے، اس سے ہمیں رہائی دے گا، اس سے ہمیں آزاد کر دے گا۔ سو آج کا دن جو ہے یہ بادشاہ اور اس بادشاہ کی بادشاہی جو ہے اس کے لیے بڑا سنجیدہ تہوار یا بڑا سنجیدہ اور سیریس دن ہے۔ اور یہاں پہ جو حوالہ پڑھا گیا ہے شاگردوں کے تعلق سے لکھا ہے 16 آیت میں، اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ سو یہ جو کچھ آج کے دن ہوا 2022 سال پہلے، یہ سب کچھ نبیوں اور پیغمبروں کی معرفت پہلے ہی سے خدا کے لوگوں کو بتا دیا گیا تھا۔ جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا، جو کچھ اس امت اور قوم میں ہوا، وہ یہ کہ خدا نے اس کو گھوڑے پر سے اٹھا لیا، اور خدا نے ان کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا، خدا نے انہیں اپنی قوم اور امت ہونے کا درجہ دے دیا، خدا نے انہیں اپنے لوگ ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور جب ان
کو یہ مقام مل گیا تو ان کی زندگی میں اگر آپ بائبل مقدس میں سے گزرے تو بہت سی قسم کے ڈس آرڈر آنے شروع ہو گئے. ان کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آئے اور انہوں نے ان سے سیکھنے کی بجائے وہ گناہ کی دلدل میں دھنستے چلے گئے, گناہ کی دلدل میں غرق ہوتے چلے گئے, اور اس طرح سے وہ خدا سے وہ امت اور قوم دور ہوتی چلی گئی. اور خدا نے وقتاً فوقتاً حصہ بحصہ طرح بطرح اپنے لوگوں کو, نبیوں کو, پیغمبروں کو بھیجا, اور انہوں نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ بات چیت کی, اور انہوں نے بنی اسرائیل قوم کو ابھارنے کی کوشش کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی تاکہ ان کے دل خدا کی طرف دوبارہ پھر جائے. آج کا دن جو ہے یہ بھی نبوتی طور پہ پہلے ہی سے قائم کر دیا گیا, پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا کہ آج کے دن میں کیا ہوگا. پچھلے سال جب ہم نے آج کے دن کلام کی باتوں کو سنا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طور سے آج کے دن جب آپ ہسٹری کی کتابوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو جب یہ نبوت کی گئی خدا یسوع مسیح کے شاہانہ داخلے کی تو ایگزیکٹلی اسی دن خدا یسوع مسیح داخل ہوئے, ایک دن پہلے نہیں اور ایک دن بعد نہیں, ایگزیکٹلی اسی دن اتوار کو خدا یسوع مسیح شاہانہ طور پہ داخل ہوئے. وہ پیغام موجود ہے, پروفیٹک انٹرنس آف جیسس کرائسٹ. میں آپ کو انکریج کروں گا جو سن رہے ہیں اسے ضرور ایک دفعہ سنیں, اور اگر خداوند توفیق دیں تو اس کو اور زیادہ کھوجئے, اس کی تلاش کیجئے. بنی اسرائیل کے اندر یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات, سب سے مشکل بات, سب سے کمزور بات جو ان کی زندگی میں آئی وہ کیا تھی کہ انہوں نے خدا کو, یہوہ الوہیم کو جو ان کے اوپر بادشاہی کرتا تھا, اس کی بادشاہی کو ترک کر دیا, اور اس کی بادشاہی کے تعلق سے انہوں نے سموئیل نبی کو کہا کہ ہمیں بھی انسانوں کی طرح کا ایک بادشاہ چاہیے, خدا ہم پہ بادشاہی کرے یہ منظور ہے لیکن ہمیں انسان بادشاہ چاہیے. اور کلام میں لکھا ہے خدا نے اس بات کو مائنڈ کیا لیکن ان کے اصرار کی وجہ سے انہیں ایک بادشاہ مل گیا. نہ صرف انہوں نے خدا کی حکمرانی کو جو ہے وہ پشے پست ڈال دیا, اس کو گویا ریجیکٹ کر دیا, بلکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس طور سے زندگی بسر کرنے لگے کہ خدا کا جلال جو ان کے درمیان تھا, خدا کی شکائنہ گلوری جو ان کے درمیان تھی, جو عہد کے صندوق کے اوپر پاک ترین مقام میں ہیکل کے اندر موجود رہتی تھی. خدا کے کلام میں لکھا ہے حزقیل اس کا 10 باب اگر آپ پڑھیں تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ خدا کا جلال ہیکل میں سے اٹھا ہے, اور وہ اٹھ کے ہیکل کے اوپر آیا, اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کا جلال مشرقی دروازے کی طرف گیا, اور پھر مشرقی دروازے سے وہ باہر نکل گیا. اور جب انہیں یہ پتہ چلا تو یہ ان کے لیے ماتم کا دن تھا, یہ ان کے لیے رونے کا دن تھا, یہ ان کے لیے آہوزاری کرنے کا دن تھا, یہ ان کے لیے راہ کے اوپر بیٹھ جانے کا دن تھا, یہ ان کے لیے غم کا دن تھا, کیونکہ ان کے خدا کا جلال ان کی زندگیوں سے, ان کے درمیان, ان کی امت اور قوم میں سے اٹھ کے اور مشرقی دروازے سے کلام میں لکھا ہے کہ وہ باہر چلا گیا. لیکن اس کے بعد حزقیل نبی جو ہے وہ 43ویں باب میں 43 چیپٹر کی پہلی 9 آیات اگر آپ سٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حزقیل نبی پھر یہ بتاتا ہے کہ جس طرح سے خدا کا جلال ہیکل میں سے اٹھا
اور مشرقی دروازے سے باہر چلا گیا، اسی طرح خدا کا جلال، خدا کی شکائنہ گلوری واپس خدا کے لوگوں اور ہیکل میں آئے گی، اور جب وہ آئے گی تو جس راستے سے گئی ہے اسی راستے سے مشرقی دروازے سے وہ داخل ہو کے ہیکل تک پہنچے گی۔ اور یہ پام سنڈے کے دن یہ نبوت جو ہے وہ پوری ہوئی۔ خدا کا جلال، عبرانیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں مسیح کے بارے میں لکھا ہے، وہ خدا کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کے آیا ہے، اور خدا کا جلال خدا میں یسوع مسیح کی صورت میں جس طرح سے کہ لکھا تھا کہ خدا کا جلال واپس ہیکل میں آئے گا، اسی طرح نبوتی طور پہ بائیں اسی طرح وہ بیتنیہ سے نکلا، مشرق کی طرف سے کوہ زیتون سے ہوتا ہوا وادی قدرون سے نکل کے، اور وہ یروشلم میں ہیکل میں پہنچا، اور خدا کے جلال کو لوگوں نے دیکھا، خداوند کی قدرت کو لوگوں نے دیکھا اس سے پہلے، اور انہوں نے یہ سمجھا اور انہوں نے یہ جانا کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ ان کے دل میں حرارت تھی، ان کے دل میں گرمائش تھی، انہیں کوئی چیز تحریک بخش رہی تھی کہ وہ یہ کہیں کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا ہے، یہ مسیح ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا، جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، اور یہ خدا کا برہ، یہ شکائنہ گلوری مسیح کی صورت میں آج ان کے درمیان اسی راستے سے واپس آئی ہے۔ خدا کا زندہ کلام شکائنہ گلوری، اس کو شکائنہ گلوری کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اس کو آپ دیکھ سکتے تھے، اس جلال کو آپ صرف محسوس نے، آج حضوری کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس جلال کو آپ دیکھ سکتے تھے۔ اور خدا میں یسوع مسیح جو خدا کے جلال کا پرتو ہے، اس کو جو مجسم کلام ہے، لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے چھوا، لوگوں نے اس کو ٹیسٹ کیا، لوگوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملایا، وہ اس کے ساتھ جو بغل گیر ہوئے، اور انہوں نے اس سے برکت پائی اور زندگی کو حاصل کیا۔ آج کا داخلہ نبوتی داخلہ ہے، خدا یسوع مسیح کا بنی اسرائیل کے درمیان یروشلم میں اور خدا کی ہیکل میں۔ اسی لیے جب خدا یسوع مسیح شاہانہ داخلے کے بعد آج آئے ہیں، تو وہ جب ہیکل کے اندر گئے، اس سے پہلے انہوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن جب وہ ہیکل کے اندر آج گئے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے جتنا کاروبار وہاں پہ ہو رہا تھا، جتنی لوٹ مار ہو رہی تھی، جتنا خدا اور دعا کے علاوہ جو کچھ وہاں تھا، خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند نے ان کی ساری چیزوں کو اور میزوں کو اور طویلے کو انہوں نے خالی کر دیا اور ان کو الٹ دیا، کیونکہ خدا کا غصہ جو ہے، پاک ہولی اینگر خداوند کے اندر تھا کہ تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرا گھر، خدا نے کہا ہے، کس کا گھر کہلائے گا؟ دعا کا گھر ہوگا۔ خدا کی شکائنہ گلوری وہاں پہ آئی ہے، خدا کا جلال وہاں پہ آیا ہے، مجسم کلام آیا ہے، وہ جو اس ہیکل کا مالک ہے، جس نے اس شہر کو اور اس ہیکل کو مخصوص کیا ہے اپنے لیے، وہ آیا ہوا ہے۔ اور جب اس نے دیکھا تو اس نے ان کی ان ساری چیزوں کو الٹ دیا، کیونکہ یہ نبوتی پیغام اور نبوتی انٹرنس تھی جو آج کے دن مسیح کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پرانے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح کیا کہلائے جب وہ آئے؟ ابن داؤد، شاباش، ابن داؤد کہلائے۔ اصل، نسل، حسب اور جو باپ جس کے ساتھ مسیح نے اپنے آپ کو اٹیچ کیا، لوگوں نے اس کو کہا وہ تھا ابن داؤد۔ جب وہ ابن داؤد کہہ رہے تھے، وہ اقرار کر رہے تھے آنے والا مسیح تو ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔
اور یہی باپ دادوں میں سے جو داؤد ہے جس کو خدا نے چنا کہ یہ میرے دل کے موافق ہے، اس کی زندگی کے اندر ایک بہت ہی خاص واقعہ ہوا جس کو آپ آج کے دن پام سنڈے کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں سیموئیل کی دوسری کتاب اس کے 6 باب کی 12ویں آیت سے اگر آپ پڑھیں تو کلام میں لکھا ہے کہ جو داؤد ہے وہ گیا تاکہ خدا کے عہد کے صندوق کو یروشلم میں لے کے آئے، اور جب وہ ایسا کر رہا تھا تو 3 باتیں وہاں پہ ہوئی۔ نمبر 1، پہلی بات کہ عہد کا صندوق آگے آگے چل رہا تھا، عہد کا صندوق آ رہا تھا تاکہ وہ خدا کے گھر میں ہیکل میں آئے۔ نمبر 2، داؤد وہاں موجود تھا اور داؤد کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے کپڑے اتار دیے۔ یہ الگ سبجیکٹ ہے کیا اتارا اور کیا نہیں، بہرحال اس نے اپنے کپڑے اتارے۔ اور تیسری بات، اس کی بیوی میکل تھی جس نے داؤد کو ملامت کی۔ اور آج کے دن جو پام سنڈے کا دن ہے جس میں ہم جمع ہیں، دنیا کے سارے مسیحی جمع ہیں، آج کے دن بھی خداوند یسوع مسیح یروشلم کی طرف، ہیکل کی طرف جا رہے ہیں بحیثیت عہد کے صندوق کے، اور اس کے ساتھ اس کے شاگرد اور لوگ ہیں جو اپنے اپنے کپڑے اتار رہے ہیں، اور نہ صرف انہوں نے اپنے کپڑے اتارے بلکہ ان کو اس کی راہ میں بچھا دیا۔ اور فقیہ اور فریسی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو ملامت کر رہے ہیں، اور جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ ناراض ہیں، غصے میں ہیں، قہر میں ہیں، اور وہ اس کو مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کی بہت سی اور باتیں ہیں۔ جب خدا کا جلال ہیکل میں سے اٹھ گیا تو نہ صرف خدا نے ہیکل کی ججمنٹ کی، اپنے گھر کی ججمنٹ کی، عدالت کی۔ بائی دا وے عدالت شروع کہاں سے ہوگی؟ خدا کے مجھ سے عدالت شروع ہوگی۔ اگر آپ خدا کے لوگ ہیں تو آپ سے عدالت شروع ہوگی، اور یہ بڑی سنجیدہ اور ڈراؤنی بات ہے، یہ خوف کھانے والی بات ہے، یہ لرز جانے والی بات ہے، یہ جو ہے ہوش میں آ جانے والی بات ہے کہ عدالت مجھ سے شروع ہوگی، اور عدالت کی سیٹ پہ بیٹھا کون ہوگا؟ وہ جو نہ رشوت لیتا ہے، نہ بات سنتا ہے، نہ واقفیت چلتی ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے، بلکہ سچائی کے ساتھ وہ عدالت اور راستی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو قائم کر دیتا اور کر دے گا جو اس کے سامنے ہوں گی۔ بنی اسرائیل نے جب ایسا کیا تو نہ صرف خدا نے ہیکل کی عدالت کی، بلکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جو بادشاہ تھے، وہ بادشاہ جو ہیں، ایک بادشاہ آیا داؤد، جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ یہ میرے دل کے موافق ہے، اور یسوع بھی ابن داؤد کہلایا۔ اس کے بعد سلیمان سمیت باقی بادشاہ کمزوریوں میں اور گناہ میں گرتے چلے گئے۔ صرف 1-2 بادشاہ ہوئے جس کی خدا نے تعریف کی، اور بادشاہی پورا نظام جو ہے وہ گناہ میں چلا گیا، اور خدا نے ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا، ان سے ان کی بادشاہیاں چھین لیں، ان سے ان کے منصب عہدے چھین لیے، ملک چھین لیا، ہیکل ان کی تباہ اور برباد ہو گئی، اور سب کچھ جاتا رہا۔ اور اس موقع کے اوپر خداوند نے زکریا کو کلام دیا جو آج کے دن ہم پڑھتے ہیں، اور زکریا نے 9 باب کی 9 آیت میں نبی نے یہ بیان کیا کہ سیون کی بیٹی کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے۔ اور کیا کہا زکریا نے 9 باب کی 9 آیت میں؟ دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ جب خدا نے بادشاہوں کو ریجیکٹ کر دیا، بادشاہیاں جاتی رہیں، تو
जो जकरिया नबी है उसने नबूवत से बताया बनी इसराइल को कि एक आएगा जो वापिस जब आएगा तो वो बादशाह होगा, वो इसराइल के ऊपर बादशाही करेगा, वो हलीमी से आएगा और वो उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी जो दुनिया के बादशाहों में तुमने देखी, जो अपने बादशाहों में तुमने देखी। कमियां, कमजोरियां, गुनाह और किसी भी और किस्म की चीज जो इंसानी तौर पे हमारे साथ वो बस्ता की जा सकती है, बल्कि एक ऐसा बादशाह आएगा जो रास्ती से और सदाकत से हुक्मरानी करेगा। और इस बादशाह की खबर दी। और अगर आप पुराने अहदनामे को स्टडी करते हैं तो उस वक्त के जो यहूदी हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उनके अंदर क्या चीज चल रही थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट। उनके अंदर ये चल रहा था, अगर आप ज़बूर 48 की 8 आयत पढ़ें, अगर आप यशायाह 52 बाब 7 और 8 आयत पढ़ें, अगर आप ज़करिया की किताब 14 बाब की 9 आयत पढ़ें, तो इन हवाला और भी बहुत से हैं हवाला जात को अगर आप पढ़ें तो वो ईमान क्या था उनका? वो ये ईमान था उनका, ये इंतजार था कि बादशाह नहीं आ रहा, बल्कि जब वो आएगा तो वो कौन होगा? वो यावे एलोहीम एदोनाई होगा जो आएगा और बादशाही कायम कर देगा। इसलिए वो कहते थे जब वो आएगा तो वो सिर्फ बनी इसराइल पे नहीं बल्कि सारी दुनिया पे अपनी ममलकत को कायम करेगा। सिर्फ जो चीज उन्होंने मिस की है वो ये है कि जो चीज खुदा यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के साथ आज हम भी ये इंतजार कर रहे हैं। इसलिए सेकंड कमिंग में जब खुदावंद आएंगे तो वो एकदम से उस पर ईमान ले आएंगे। जो चीज खुदावंद की दूसरी आमद के साथ मशरूत थी वो उन्होंने खुदावंद की पहली आमद के साथ जोड़ दी। और वो दानियल की किताब के 9 बाब में जहाँ पे लिखा था कि वो आने वाला ममसूफ फरमारवा जो होगा वो कत्ल किया जाएगा, उसको मार डाला जाएगा, वो उन्होंने मिस कर दिया। अगर आप पुरानी चीज़ों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा ये उनके लिए बड़ा क्वेश्चनेबल था कि ये बात और ये चीज़ क्या है। वो इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके हिसाब में, उनकी ज़िंदगी में, उनकी अकाउंटिंग में यहोवा खुदा अगर आएगा बादशाही के लिए तो वो कैसे मर सकता है। इस वजह से जब खुदा यीशु मसीह यहाँ पे है तो मुकद्दस लूका तबीब लिखते हैं अपने अकाउंट के अंदर 19वें बाब में, जब उनके अंदर ये ईमान है कि मसाया जो आएगा वो यहोवा खुदा होगा, तो इसलिए जब वो आए और उन्होंने फरीसियों ने देखा कि क्या बातें कही जा रही हैं, तो फौरन यीशु के पास गए और उन्होंने कहा, ए उस्ताद, तू अपने शागिर्दों को डांट दे, इनको चुप करा दे। और कैसे सख्ती कार अगर ये चुप नहीं होते, ये तो ब्लास्फेमी कर रहे हैं, ये तो वाजिबुल कत्ल बातें कर रहे हैं, ये कैसे ऐसे कह सकते हैं और तू कैसे कबूल कर सकता है। बजाय इसके कि वो ये समझते कि आने वाला यही है, ये मसाया है, ये यहोवा खुदा है जो उनके दरमियान उतरा है, कलाम मुजस्सम हुआ है, जिसके लिए वो शाखें और डालियां पकड़ के लहरा रहे हैं और नारे मार रहे हैं, होशना के नारे मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुदावंद इनको खामोश करवा दे। खुदावंद ने कहा हाँ ये खामोश हो जाएंगे जुम्मे के दिन। ये जो नारे मार रहे हैं, डालियां हिला रहे हैं, ये सब खामोश हो जाएंगे। ये सब अपना जो तरफ है, अपना जो पासा है, अपनी जो तरफदारी है उसको चेंज कर देंगे। इन सब की सोच तब्दील हो जाएगी। आज जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, जुम्मे के दिन ये तुम्हारे साथ खड़े हुए होंगे और ये मेरे लिए फर्क नारे मार रहे होंगे। आज जो ये डालियां पकड़ के हिला रहे थे, आज जो बड़े जोश में थे, वो कल फर्क हो जाएंगे। और कल जब फर्क होंगे तो तुम इस्राएली जिनको पत्थर कहते हो, यानी गैर कौमें, उस वक्त बोएस चलाएगा, उस वक्त मोहतरम भाई इकबाल मसीह चलाएंगे, उस वक्त तुम चलाओगे जो यहाँ
ہوئے تھے اور پوری دنیا میں کلیسیا چڑھائے گی، وہ کہے گی ہوشنا ابن داؤد، جو مبارک ہو جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہ چپ ہو جائیں گے، لیکن چلانے والے آ رہے ہیں۔ سو آج کے دن سے، پام سنڈے سے، پیشن ویک سے، بنی اسرائیل کے اندر آج بھی کیا شروع ہو جاتا ہے؟ کون سی تیاری شروع ہو جاتی ہے؟ عید فصح کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ وہ فصح کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک چیز جس نے مجھے فیسینیٹ بھی کیا، برکت بھی دی، حیران بھی کیا، اور میں کچھ دیر خاموش رہا، دعا میں چلا گیا، اور میں نے کہا خداوند تو انسان کی ہسٹری کے اوپر، انسان کی ٹائم لائن کے اوپر اپنے سگنیچرز کرتا رہتا ہے، صرف ہم دیکھ نہیں پاتے۔ عید فصح تھی کیا؟ عید فصح والے دن بنی اسرائیل کے لیڈران جو تھے، انہوں نے حکم نامہ جاری کیا بنی اسرائیل کے لیے کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک میں سے وبا ہو کے نکلے گی، اور اس وبا کی وجہ سے کوئی شخص گھر سے باہر نہ نکلے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد پہلی دفعہ 3000 سال کے بعد پہلی دفعہ پچھلے سے پچھلے سال 2020 کے اندر جب بنی اسرائیل کے لیڈران نے اس چیز کو بھانپ لیا، اسٹڈی کر لیا، اور انہوں نے حکم دیا، تو وہ شام کا وقت تھا، اور انہوں نے حکم دیا پورے اسرائیل کے اندر کہ کوئی باہر نہ نکلے، کیونکہ وبا ملک بلکہ ملکوں میں سے ہو کے گزر رہی ہے۔ اس لیے آپ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں اور گھروں میں بند رہیں، ہمارے اعلان کا انتظار کریں۔ اور وہ دن کون سا تھا؟ That day happened to be 10th April 2020 10th April 2020 اور 10 اپریل 2020 جب بنی اسرائیل کے لیڈرز نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ وہ گھروں کے اندر چلے جائیں، وہ ایگزیکٹلی پاس اوور ڈے تھا، وہ ایگزیکٹلی عید فصح کا دن تھا جس دن وہ اپنے گھروں میں تیاری کر کے جمع ہو رہے تھے۔ خداوند کے سگنیچر ہیں ہماری ٹائم لائن کے اوپر جو وہ کر رہا ہے، تاکہ ہم دیکھ سکیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ جو آ رہا ہے اس کی آمد نزدیک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد بائی دا وے اسرائیل وہ پہلا ملک تھا جس نے یہ ڈکلیئر کیا کہ ایز اے نیشن ہم سب جو ہیں ویکسینیٹڈ ہیں، اس وبا سے محفوظ ہیں، پوری کی پوری بنی اسرائیل قوم۔ سو یہ زندگی جس کو ہم گزار رہے ہیں، ہمیں مسیح کی طرف سنجیدگی سے لے کے آنی ہے۔ سو مسیح کا آج کا شاہانہ داخلہ ہوا، اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ فصح کی تیاری کا یہ پیریڈ ہے جس میں انہوں نے برہ لینا ہے، اور برے کو انہوں نے قربان کرنا ہے، اور بنی اسرائیل کے یہ لوگ نہ جانتے اور نہ سمجھتے ہوئے، نعرے مارتے ہوئے خدا کے ازلی برے کو خود اپنے گھر یروشلم ہیکل کے اندر لے کے آ رہے ہیں، تاکہ وہ ان کے اور پوری نسل انسانی کے گناہ کے لیے قربان ہو جائے۔ فصح پوری انسانیت کے لیے تیار ہو جائے، اور نعرے مارتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں ہم اس کو بادشاہ کے طور پہ لے کے آ رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح کیسے آ رہا ہے؟ وہ بادشاہ کے طور سے زیادہ وہ برے کے طور پہ یروشلم میں داخل ہوا۔ وہ بادشاہ کے طور پہ نہیں داخل ہوا، لڑائی جھگڑا جنگ و جدل اور فوجی، اور خداوند نے کہا پلاطو اس کو، اگر ایسا ہوتا تو میرے شاگرد، میرے نوکر وہ لڑتے، وہ تلواریں نکال لیتے، چاقو خنجر نکال لیتے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طور سے داخل نہیں ہوا، وہ برے کے
طور پہ داخل ہوا ہے۔ نبوتوں کو خداوند پورے کرتے جا رہے ہیں جو پرانے عہد نامے میں ہیں، نبیوں نے کہی ہیں۔ اور یہ برہ داخل ہوا، اور جب پلاطوس نے پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، تو خداوند نے کیا جواب دیا کہ نہیں، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، میری بادشاہی کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، میں تو خدا کی بادشاہی قائم کرنے۔ اس نے بار بار اعلان کیا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، میں خدا کی بادشاہی لے کے آیا ہوں، خدا کی بادشاہی کا پیغام میرے پاس ہے، خدا کی بادشاہی کی بات میرے پاس ہے، میں خدا کی بادشاہی لے کے آیا ہوں، اس دنیا کی بادشاہی نہیں۔ اس لیے یہ بادشاہی جو قائم ہوگی، یہ بادشاہی عجیب طریقے سے قائم ہوگی۔ باقی بادشاہیاں جانے لے کے قائم ہوتی ہیں، لیکن خدا کی بادشاہی جانے دے کے قائم ہوگی، اور ان میں سے پہلی جان میری ہوگی، اور میں برے کے طور پہ قربان کیا جاؤں گا۔ اس وقت لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد میں سمجھ آیا، اور پھر خدا کے برے کے طور پہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، وہ وہاں پہ رہا۔ جس طرح برے کو ایگزامن کیا جاتا ہے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ برے کو جائیں اور کاہنوں کو دکھائیں، اور کاہن اس کو دیکھ کے ان کو پاس کریں کہ یہ برہ جو آپ نے لیا ہے یہ اس لائق ہے کہ یہ قربان کیا جا سکے۔ اسی طرح خدا یسوع مسیح وہاں پہ رہے، اور فقیوں نے، فریسیوں نے، ہیرودیوں نے، صدوقیوں نے خدا یسوع مسیح کی آزمائش کی، اور کلام میں لکھا ہے کوئی ایک حرف جواب اس کو نہ دے سکا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ برہ بے عیب ہے۔ اس برے میں کوئی داغ، جھری، دھبا، خطا، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہنڈر کر سکے کہ یہ میرے اور امت کے گناہوں کی قربانی کے لیے، ابدی قربانی کے لیے چڑھایا نہ جا سکے۔ خدا یسوع مسیح نے خود کھڑے ہو کے کہا یوحنا کی انجیل کے 8 باب کی 46 آیت میں کہ کون مجھ پہ گناہ ثابت کرتا ہے، اور کوئی نہ نکلا ان کی پوری زندگی کے درمیان جو ان پہ گناہ ثابت کرتا۔ خدا یسوع مسیح نے کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے، میری معافی کے لیے دعا کرو۔ خدا یسوع مسیح نے کبھی باپ کے سامنے جا کے معافی کی دعا نہیں کی۔ خدا نے شفایت کی اپنے شاگردوں کے لیے، ان کو کبھی نہیں کہا میرے لیے شفایت کی جائے۔ خدا یسوع مسیح نے خدا کو باپ کہا، کبھی نجات دہندہ نہیں کہا۔ اور بہت سی باتیں، وہ ہیکل میں گئے، کبھی گناہوں کی قربانی نہیں چڑھائی کیونکہ ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اپنے قریبی لوگوں کو انہوں نے کیا کانفیڈنس دیا کہ وہ دیکھ سکیں، وہ جان سکیں، وہ محسوس کر سکیں کہ یہ جو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، باتیں کرتا، معجزات کرتا ہے، یہ بے گناہ ہے، اس میں گناہ نہیں۔ اور اسی کی دہائی اور اسی کا ڈھنڈورا وہ پیٹتے رہے بعد میں اپنی منادیوں کے درمیان، اور اس کو پیٹنے کے لیے ان کے پاس طاقت نہیں تھی۔ وہی پطرس جس نے کہا کہ میں تیرے لیے جان دے سکتا ہوں، خدا یسوع مسیح کو کہا، خدا نے کہا نہیں، تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور جب پاک روح آ گیا تو وہ بات جو پطرس نے خدا یسوع مسیح کو کہی تھی، پاک روح کے آنے کے بعد اس نے پوری کی، اور اپنی جان اس نے مسیح کے لیے الٹی صلیب چڑھ کے دی۔ جب خداوند ہمارے درمیان آتا ہے، جب خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، پام سنڈے رسمی اور روایتی طور پہ ہم مناتے چلے جاتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو یہ چیزیں اگر مسیح کے قریب نہیں لے کے آتی تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگ نعرے مار رہے ہیں، لوگ چلا رہے ہیں، لوگ جو ہے بڑی بڑی تعداد میں آ رہے اور اس نعرے مارنے میں شریک ہو گئے ہیں۔ کئیوں کو پتہ ہے، بعض کو ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ ہو، لیکن خدا یسوع مسیح اندر سے غمگین اور اداس ہے۔ کلام میں لکھا ہے جب وہ یروشلم پہنچے تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ یروشلم کو دیکھ کے روئے، ان کے آنسو بہنے لگے۔
यरूशलेम पे देख के रोने का मतलब है वो शहर और उस शहर के लोग, ये सारे लोग मेरे जैसे जो नारे मार रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो बड़े जोश में हैं। He knows कि इन्होंने जुम्मे के दिन क्या करना है। जुम्मे के दिन यही लोग जो आज खुदावंद के लिए नारे मार रहे हैं, वो क्यों नारे मार रहे हैं? वो इसलिए नारे मार रहे हैं कि उनका एक अपना एजेंडा है, उनके एक अपनी ख्वाहिश है कि ये हमें छुड़ाएगा, ये हमें बचाएगा, जो हुकूमत हुक्मरानी कायम कर लेगा, हमें बड़े बड़े ओहदे मिल जाएंगे, हम जो है बड़े जोरावर हो, उनके अपने एजेंडा से। मसीह का एजेंडा उनका एजेंडा नहीं है। जो मसीह सोच रहा है वो नारे मारने वाले नहीं सोच रहे। जिस तरह मसीह जा रहा है, मसीह का रास्ता फर्क है। ये पाम संडे वाले दिन डालियां हिलाने वाले वो लोग जो वो फर्क है। और यही लोग जब जुम्मे को देखेंगे ये वो नहीं कर रहा जो मैं चाहता हूं, तो इनका गुस्सा और इनका गज़ब भड़क उठेगा, और इनके गज़ब और गुस्से की आग उस वक्त तक ठंडी नहीं होगी जब तक के मसीह को कोड़े न लग जाएं, जब तक के मसीह को सलीबी सजा सुना न दी जाए, जब तक मसीह को ये जिंदगियां मौत के घाट उतरती हुई ना देख लें, उस वक्त तक इनके गुस्से की तस्कीन नहीं हो सकती, इनको आराम नहीं मिलेगा। यही लोग जो आज नारे मार रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी की सारी मोजज़ाना काम, तालीमात, जो कुछ उन्होंने किया है, लाजर जो जिंदा हुआ है और बड़े फिक्रमंद हैं कि उसकी वजह से बहुत लोग ईमान ले आए हैं मसीह पे, ये सब कुछ उनके लिए बेईमानी हो जाएगा। मैं और आप किस ग्रुप के अंदर हैं? क्या हम सिर्फ नारे मारने वालों के ग्रुप में हैं? क्या हम सिर्फ नारे मार के चले जाएं? हम सिर्फ इबादत को इबादत के तौर पे, रस्म के तौर पे, रीत के तौर पे, रवायत के तौर पे करें, या ये चीजें हमारे दिल को गरमाती हैं, हमारे दिल में हमें तहरीक बख्शती हैं? क्या मसीह की मर्जी मेरी मर्जी है? क्या जो मसीह चाहता है मैं चाहता हूं? क्या हम वो बनना चाहते हैं जो मसीह हमें बनाना चाहता है? क्या हम वहां जा सकते हैं जहां मसीह हमें ले जाना चाहता है? उसने कहा मेरे पीछे चलो। किसके पीछे चलो? तो मसीह सलीब उठा के अपनी जिंदगी कहां पे उन्होंने खत्म की? सलीब के ऊपर। 5 स्टार होटल में नहीं गया बताओ। मसीह के पीछे चलने का मतलब है मसलूबियत को समझना, जानना, उसको सर्च करना, ये क्या है, मैं कैसे हो सकता हूं। दुआ में जाएं, रोज़ों में जाएं, ये दिन है। चर्च में भी 7 डे फास्टिंग चल रही है, हर महीने ये चलेगी 7 डे फास्टिंग। चर्च में होल नाइट प्रेयर का इंतजाम किया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे। हम उसके लिए तरसें, उसके लिए तड़पें, उसके हुजूर में बैठें, उससे पूछें, उसको कहें खुदावंद मेरी जिंदगी में कुछ कर खुदावंद, मैं भटक गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तेरी तरफ, तेरी डायरेक्शन की तरफ जाना चाहता हूं। वक्ती नारे नहीं चाहिए खुदावंद को। वक्ती नारे मारने वाले जुम्मे के दिन बदल जाते हैं। वो हाथों में तलवारें लाठियां पकड़ लेते हैं, वो पिलातूस के पास पहुंच जाते हैं, इसको सलीब दे, क्या करो इसका, सलीब दे इसको, इसका खून हमारी और हमारी नस्लों की गर्दन पे। सो मुझे और आपको आज का पैगाम यही है, क्या मसीह अगर वो ना करे जो आप चाहते हैं, मसीह अगर वो ना दे जो आप चाहते हैं, क्या फिर आप उससे प्यार करेंगे? क्या उसको आप खुदा की मर्जी समझेंगे? अगर ऐसा है तो आप मसीह के लोग हैं, वरना मुझे और आपको दोबारा से नए सिरे से अपने आप को देखने और जांचने की ज़रूरत है। आइए अपनी आंखों को मेहरबानी से बंद कीजिए।
थैंक यू जीसस। खुदावन जिंदा बुजुर्ग जलाली आसमानी बाप, कमजोरी की हालत में तेरा जोरावर कलाम तेरे जोरावर लोगों के सामने जो मैंने रखा है, इसे मेरे लिए, मेरे घराने के लिए और कलीसिया के लिए अपनी आए खुदा बाइस से बरकत बना, यीशु के नाम में आमीन। हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे और फिर पादरी साहब ऊपर आके बरकत के कलमात से हमें रुखसत करेंगे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। Let us all stand in the presence of the Lord. कलमाती बरकत सुनिए। बरकत लेने के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदावन ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इसराइल को इस तरह दुआ दिया करना। तुम उनसे कहना, खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा गर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जे करे और तुझे सलामती बख्शे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से शालोम। आप तशरीफ रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, आपके आने के लिए। इसके बाद जो पीछे अजीज़ हैं, अगर वो आगे आ जाएं, और जो जवान तैयारी करते हैं खाने के टेबल लगाने के लिए, मेहरबानी से वो मदद करेंगे और उसके बाद जो है हम खाने में शरीक होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए आप दुआ करें। खजूरें दी गई हैं और उन्होंने कहा गया है कि दुआ की जाए इसके लिए। खुदा तेरे शुक्रगुजार है, खुदा के लिए तो बरकत दे। इस सारी खुराक को जो हम खाते हैं तेरे खून में छुपाते और विनत करते हैं, तेरा बुजुर्ग हाथ बड़ा रहे, यीशु के नाम में आमीन। भाई साहब प्लीज तवज्जो फरमाएं।